السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال انی اعلم ما لا تعلمون. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ہم نے نماز ادا کی اور آج ہم نے اس کے لیے روزہ رکھا اور اس سے دعائیں کیں اور اس کے کلام کو سنا اور پڑھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں تیری بندگی اور عبادت کرتے رہیں اور اس میں اپنی عبادتوں میں ہم اخلاص پیدا کریں. اور اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ دعا ہے کہ ہماری ان بندگیوں کو، ہماری نمازوں کو، روزوں کو، قرآن پڑھنے کو، سننے کو، سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آمین. معزز سامعین، مسجد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. تو ابھی امام صاحب نے ہم سے گزارش کی کہ آج کا درس مختصر رکھ لیں، 15 منٹ، اور بلکہ اس سے بھی کم کہہ رہے تھے تو میں نے کہا کہ 15 منٹ تو کم سے کم ضروری ہے. تو اگلے درس میں زیادہ وقت لے لیں چونکہ آج اور کل کام یہ ختم ہونے والا، لوگوں کو کام کرنا. کل تو ہمارا درس ویسے بھی نہیں ہے، تو آج ہم اپنے درس کو مختصر کریں گے، صرف 15 منٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور آج کی درس کی جو بہت ساری اہم باتیں تھیں ہم اگلے درس میں، یعنی پرسوں جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ وقت ابھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں. آدم علیہ السلام کا قصہ سنا ہم نے قرآن کی آیتوں میں، اور جو سورہ بقرہ کی آیتوں میں ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ، بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصوں کو بیان کیا ہے. کیوں؟ ایسے اور بھی بہت سارے قصے اور واقعات آپ کو دیگر آیتوں میں اور مختلف صورتوں میں ملیں گے. ان تمام قصوں کو اور واقعات کو اللہ عز و جل نے کس لیے بیان کیا ہے، اس کی علت اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے. عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں قوموں کے. سب سے زیادہ جس قوم کا واقعہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، یہ سب سے زیادہ قرآن میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ان واقعات کے پیچھے بہت سارے فائدے ہیں، عبرتیں ہیں. تو قرآن سے یا قرآنی واقعات سے انسان کو سبق ملتا ہے، انسان کو نصیحت ملتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی واقعات کو بیان کیا ہے. جو صحیح حدیث ہے اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور واقعے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے. دشمنان اسلام نے چال چلی، واقعات اور قصے انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، آدمی غور سے سنتا ہے. جیسے اگر میں ابھی آپ کو کہوں ایک زمانے کا واقعہ ہے، ایک جنگل میں ایک بادشاہ رہتا تھا، آپ سب غور سے سنیں گے کیا ہوا آخر، وہ جنگل کا واقعہ ہے کیا آخر. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا، اس نے ہمارے لیے جو کتاب ہدایت کے لیے اتاری قرآن مجید کلام، اس میں بہت سارے واقعات. کیوں ہیں اتنے قصے واقعات؟ آج امام صاحب نے کتنی آیتیں پڑھی، اکثر و بیشتر واقعات. سب سے زیادہ جو واقعہ آج کی تراویح میں آپ نے سنا بنی اسرائیل کا تھا، اور کچھ آیتیں ایسی پڑھی ہوئی جس میں ابراہیم علیہ السلام کا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ. اور کل جو ہے بہت ساری آیتیں پڑھی گئی تو ان میں آدم علیہ السلام کا واقعہ. تو واقعات کیوں ہیں؟ کیونکہ اس سے عبرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کے لیے جو کتاب اتاری اس میں واقعات ہیں، تو واقعات مجذوب کرتے ہیں، توجہ اس سے ہوتی ہے انسان کی، اور اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ بھائی پچھلی قوموں نے ایسے کیا تم ویسے نہ کرو.
وہ لوگ ناکام ہوئے کفر اور عناد اور سرکشی کی وجہ سے، تم اپنے آپ کو ایسے مت کرنا۔ تو اس طریقے سے اس میں سبق ہوتا ہے۔ دشمنان اسلام نے چال چلی، کیا کیا؟ قصے گھڑے، فلمیں بنائی گئی۔ فلم کیا ہے؟ سٹوری ہوتی ہے اس میں۔ اور سیریلز میں کیا ہوتا ہے؟ جو لمبے لمبے سال بھر مختلف چینلوں پہ سیریلز پیش کیے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں؟ سب اس میں سٹوریز ہوتی ہیں۔ سب یہ جو فلموں میں سٹوریز ہیں یا سیریلز میں سٹوریز ہیں، کیا اس میں عبرت ہے؟ کیا اس میں نصیحت ہے؟ کیا ایمان کی باتیں ہیں اس میں؟ کیا نیک عمل کی طرف دعوت دی جاتی ہے؟ کوئی اسلامی ادب، اسلامی اخلاق سکھایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ فلم بنانے والا خود مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں، بے ایمان ہے فلم بنانے والا۔ اور اسی طریقے سے سیریل سٹوریز کو لکھنے والا یہ بھی بے ایمان ہے۔ تو بے ایمان کیسے ایمان کی بات بتائے گا آپ کو؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے یہ کہ ہم قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہمیں قرآن کے واقعات نہیں معلوم ہیں۔ آج بچوں سے پوچھ کے دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورا بچہ جانتا ہے؟ بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کا جو سورہ بقرہ یا دیگر قرآن کی صورتوں میں بیان کیا، بچے کو نہیں معلوم۔ لیکن بچوں کو دوسری سٹوریز پوچھے، کسی بھی فلم کی سٹوری اس کو ضرور معلوم ہوگی، یا کسی سیریل کی سٹوری پوچھے اس کو ضرور معلوم ہوگی۔ لیکن افسوس کہ قرآن کے واقعات سے وہ ناواقف ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ ماں باپ کی غلطی، بچے کی غلطی، اسکول جس میں جو ہے بکس یا سیلیبس بنانے والوں کی غلطی، جنہوں نے سٹوریز تو بنائے لیکن ان سٹوریز میں ایمان اور اسلام کی باتیں نہیں ہیں۔ سیلیبس کون؟ جو بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں جا کر سیلیبس، اس میں بھی سٹوریز ہوتی ہیں۔ ان سٹوریز کو بنانے والا کون ہے؟ اس کے پیچھے کفر ہے، عناد ہے، اس کے پیچھے ایمان اور توحید کی باتیں نہیں ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ قرآنی واقعات کی روشنی میں ہمیں عبرت ملے گی، نصیحت حاصل ہوگی۔ فقصص القصص، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قصے بیان کیجئے، واقعات بیان کیجئے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور قرآنی واقعات ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں، صحیح حدیث کے واقعات ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ کوئی من گھڑت واقعات اور قصوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ایک بزرگ ایسے تھے، ایک ایسے ہوا، روحیں جا رہی تھیں، واپس لے لیے، قبر سے ہاتھ نکلا، سلام کیے، اتنے لاکھ لوگ، نہیں۔ ایسے واقعات جو قرآن سے ٹکراتے ہیں، جو صحیح احادیث سے ٹکراتے ہیں، اسلامی بنیاد سے ٹکراتے ہیں، عقیدے سے ٹکراتے ہیں، ایسے واقعات کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ عز و جل نے جو واقعات بیان کیے، اگر اس کو اردو میں بیان کیا جائے، انگلش میں پیش کیا جائے، بچوں کو سمجھایا جائے، خود اس کو ہم سمجھیں تو ہماری ہدایت کے لیے وہ چیز کافی ہے انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، بلکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ اس میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں دو راستے ہیں، ایک اللہ کے احکام پر چلنا، دوسری شیطان کی بہکاوے میں چلنا۔ جو اللہ کے احکام پر چلیں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، جو شیطان کی باتوں میں آئیں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ اس قصے میں آدم علیہ السلام کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، انسان کے سامنے دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ ابلیس کو اس لیے پیدا کیا گیا، اس لیے مہلت دی گئی، پیدا کس لیے؟ اس لیے مہلت دی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بات اس حقیقت کو واضح کر دیا، جو ابلیس کی اتباع کریں گے، ابلیس کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم جہنم سے انسانوں کو، جنوں کو بھر دیں گے۔ اور اللہ نے ہمیں بتا دیا قرآن میں، دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، جیسے آدم کو بتایا کہ یہ اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ معاف کر لی، کل اس کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے۔ تو ہمیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنانا، اس کو دوست مت بنانا، اس کے باتوں پر مت آنا، اس کی چالوں میں مت پھنسنا، ورنہ تم دنیا اور آخرت کو گنوا دو گے، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا خلاصہ نچوڑ ہے جو کل آیتیں پڑھی گئی ہیں، اس کا نچوڑ ہے یہ کہ ہم ابلیس لعنت اللہ علیہ یا اس کے جو شاگرد ہیں شیطانوں کی بات میں نہ آئیں، ان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ انہ لکم عدو مبین، وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم اللہ کی بات پر عمل کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں تو ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمارے لیے خوشنودی ہے اور سعادت مندی ہے۔ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اس بات کو بیان کیا، اس واقعے میں بڑا فائدہ یہ بھی ہے، غلطیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ انسان سے غلطی اگر ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کر کے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ مہینہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، انسان غلطیوں سے اپنی معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے سچے دل سے، تو اللہ ضرور توبہ
قبول کرے گا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بہت سارا واقعہ پیش کیا گیا۔ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ اکبر، ایسی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی نعمتوں سے نوازا، فضیلت عطا کی پورے دو جہانوں پر علی العالمین، جیسا کہ آیتوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو فضیلت عطا کی تھی، کیوں کہ وہ ایمان پر قائم رہے، لیکن وہ کفر میں پڑ گئے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آج آیتیں پڑھی گئیں جس میں گائے کا واقعہ پیش کیا، تو ان کے پاس بہت سارے پرابلمس تھے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ان کا تھا کفر، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لائے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول نہیں کیا، بلکہ کفر پر جم گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، اللہ کے فرامین کی مخالفتیں کرتے تھے۔ کل جو ایک آیت پڑھی خطیب صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، کہا کہ کہاں ہے اللہ؟ ارنا اللہ جہرا، ذرا سامنے بتا دو اللہ کو، ہم دیکھ لیں گے پھر ایمان لاؤ۔ کیسی بدماشی دیکھیے، نعوذ باللہ، کیسی خباثت ہے اس یہود قوم کی، سب سے بدترین قوم ہے۔ کل کی آیتوں میں پڑھی گئی وہ آیت کہ جب ان کو دعوت دی گئی ایمان کی، توحید کی، انہوں نے کہا ہم ایسے کیسے ایمان لائیں بن دیکھے، ہم نے تو دیکھا نہیں اللہ کو، کیسے ایمان لائیں؟ اللہ کو بتاؤ نظر اللہ کے، جہرا سامنے بتاؤ، اوپنلی بتاؤ، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لا لیں گے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ ان کو جب اللہ نے کہا کہ گائے کاٹو، جیسے کہ گائے کا واقعہ، حکم اللہ کا ہوا تو فوراً ماننا چاہیے تھا، اسی میں بھلائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گائے کیسی کاٹنا، سوالات، کیسا کلر ہونا، یا چرانے والی ہونا یا نہیں چرانے والی، کھیتی باڑی کی ہو یا دوسری ہو، گائے کئی قسم کی ہے، کون سے کلر کی ہو، کون سی قسم کی ہو، کون سی نوعیت کی گائے ہو، سوالات پر سوالات پر۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے بھئی یہ لوگ سوال کر رہے ہیں اللہ کہ گائے کا رنگ کیا چاہیے، گائے کس نوعیت کی چاہیے، کس قسم کی چاہیے، کھیتی باڑی کی ہو یا دوسرے نسل کی ہو، کس قسم کی ہو، تو سوالات پر سوالات کرتے گئے اور پھنستے گئے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے ان کو اس بات کا وہ تھا گھمنڈ، تکبر کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور جنت ہمارے لیے ہے، جو یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جو نصرانی ہوگا، کرسچن ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں، اگر جنت صرف یہودیوں کے لیے تو اللہ عذاب کیوں دے رہا ہے ان کو، پھر دنیا میں اللہ کا عذاب ان پر کیوں آ رہا ہے؟ بہرحال یہ بڑی بدبخت قوم تھی، ان کے بہت سارے پرابلم تھے، بہت ساری مشکلیں۔ سب سے پہلے کفر ہے، اللہ کی نافرمانی، بیجا سوالات کرنا، اسی طریقے سے حسد کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، تکبر کرنا، اللہ کے فرامین کو ترک کر دینا، انبیاء کا قتل کرنا، نعوذ باللہ انبیاء کا قتل کرنا، یہ سب جو ہے بڑے بڑے ان کے گناہ تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام، جو نعمتیں، جو فضیلت عطا کی تھی وہ سب چھین اور عطا کی مسلمان، اسلام کو مسلمان۔ اور اسی میں قبلہ کا، تحویل القبلہ کا بھی مسئلہ آیا۔ پہلے جو ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلہ بدل گیا تو اس سے بھی ان کو بہت تکلیف ہوئی یہودیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ان کی چھین لی، ساری فضیلت ان کی ختم کر دی جب انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے احکام کو فراموش کیا، انبیاء کا قتل کیا، سرکشی کی اور بیجا سوالات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا، ان کو بندر بنا دیا گیا، جیسے کہ کونوا قردۃ خاسئین، آخری رکعت میں کل امام صاحب نے آیت پڑھی۔ تو یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ اس میں عبرت کیا ہے؟ اے مسلمانوں، تم اللہ کے احکام پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقش قدم پر چلو، ورنہ یہودیوں کے ساتھ جو ہوا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ مطلب اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے یا اسلام کو چھوڑ دو گے، اسلام پر عمل نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی سزا دے گا جو یہودیوں کو سزا دی گئی ہے۔ لہٰذا اس میں متنبہ کیا گیا اور آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ نے اگر فضیلت بخشی ہے، اللہ نے مقام عطا کیا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کا شاکر بندہ بنانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے سحر کا واقعہ، سحر کے متعلق آج کی آیتیں آئی ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ اس میں تفصیل سے گفتگو، بہرحال مختصر یہ ہے کہ سحر حقیقت ہے، جادو ہوتا ہے۔ قرآن کی آیتیں جو آج خطیب صاحب نے، امام صاحب نے پڑھی، اس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ جادو صحیح ہے، جادو کا انکار قرآن کا انکار ہے، جادو ہے، اس کی اپنی جگہ تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس میں بہت سارا اثر ہوتا ہے، اس میں خطرناک قسم کا اثر ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم اگلے درس میں بتائیں گے، لیکن سحر کا انکار نہیں ہوگا۔ جس نے سحر کا، جادو کا انکار کیا وہ کفر کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کے اثر کو یا اس کی حقیقت کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے نسخ آیا،
قرآن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کینسلیشن ایک چیپٹر ہے. اللہ تعالیٰ بعض آیتیں اتارتا ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بندوں کو کہ اس پر عمل کرو. بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حکم کو واپس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حکم اب نہیں ہے. تو اللہ کی مرضی نسخ کینسلیشن ایک چیپٹر ہے دین میں. اللہ نے پہلے حکم دیا، بعد میں جو ہے وہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، مطلب کینسل کر دیا گیا. حکم دینے والا اللہ، کینسل کرنے والا اللہ، اور اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے. لہٰذا انسان مسلمان تعجب نہیں کرے کہ پہلے حکم تھا اب کیوں نہیں ہے حکم. ایسی بات نہیں ہے. اس کی مثالیں بھی ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں دیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آج کے درس میں پیش کیا گیا ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور ان کو جو ہے نبی اور امام بنایا اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جو ہم دیکھتے ہیں. اور انہوں نے دعا کی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مکہ کے لیے، حرم کے لیے، اس کے امن کے لیے اور اس کے رزق کے لیے انہوں نے دعا کی. ایک اہم بات یہ بھی بتانا تھا، بات ہماری ختم ہو رہی ہے کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ. یہودیوں کی جو چال، اسلام سے جو دشمنی ہے حسد کی، اس کا ذکر آج کے کام. یہ لوگ جو ہے مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اسلام سے مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہود ہے. اس تاریخ سے جب سے دنیا میں اسلام آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس تاریخ سے آج تک اور قیامت تک یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. اور یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. یہ لوگ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم بھی یہودی نہ بن جائیں. حتیٰ تتبع ملتهم، اللہ نے بیان کہا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہود و نصارہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے پر نہ چلیں. ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر، جو توحید ہے، خالص ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کو چھوڑ کر یہودی بن جائیں یا نصرانی نہ بن جائیں، اس وقت تک آپ کا پیچھا وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو آپ بتا دیجئے کہ ہدایت یہودیت میں نہیں ہے، ہدایت جو ہے نصرانیت میں نہیں ہے. ہدایت اللہ نے جو اسلام میں ہدایت دی ہے وہی اسی میں ہدایت ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ نے جو راستہ دکھایا وہی ہدایت ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ وہ دشمنان اسلام ہیں اور ان کی دشمنی قرآن کتاب و سنت سے ثابت ہے. آج بھی ہمارے دشمن ہیں، کل بھی ہمارے دشمن تھے اور قیامت تک ہمارے دشمن رہیں گے. اور قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، جس میں یہودیوں کو پکڑ پکڑ کر مسلمان قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی جو ہے پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائے گا تو پتھر یہ کہے گا اے مسلمان آ، میرے پیچھے ایک یہودی بیٹھا ہے، پکڑ اس کو مار دے. صحیح حدیث میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. بہرحال تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ابھی ہم نے بیان کیا، اس میں بہت ساری باتیں تفصیل کی ہیں جو آئندہ درس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج ایک مسئلے کی وضاحت کریں گے اور ہر درس میں آخر میں ہم ایک مسئلے کی وضاحت کریں گے، اور وہ مسئلہ ہے وتر کی نماز. وتر کی نماز کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسا کہ آپ نے کل بھی دیکھا آج بھی دیکھا، ہمارے امام حمزہ صاحب نے 3 رکعت وتر 2 سلام سے پڑھائی. کیا ہے مسئلہ بھائی وتر کا؟ 3 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنا یا 1 سلام سے پڑھنا، اور پڑھنے کی شکل و صورت کیا ہے، اور وتر کے متعلق کیا ضروری بات ہے. وتر کے متعلق ضروری بات یہ ہے کہ وتر کی نماز 1 رکعت بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی. 1 رکعت شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت وتر پڑھی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں الوتر رکعہ واحدہ، 1 رکعت ہے وتر کی نماز. لیکن لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ شاید سمجھتے نہیں کہ یہ کیسے پڑھیں گے. جیسے قیام کریں گے، رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، سلام پھیر تحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، یہ 1 رکعت وتر ہوگی. اور 3 رکعت وتر کیسے پڑھیں گے؟ کل اور آج امام صاحب نے 2 سلام سے وتر کی نماز پڑھائی. اکثر حدیثیں یہی ہیں، اٹھا کے دیکھیے کتابیں حدیث کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر کیسے پڑھتے تھے؟ تو 2 رکعت پڑھتے تھے، سلام پھیرتے تھے، اٹھتے تھے، تیسری رکعت کے لیے الگ، پھر اس سے جو ہے سلام پھیرتے تھے. اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز ایسی ہی پڑھی. اکٹھا بھی پڑھی ہے کیا؟ جی ہاں، حدیث 1 یا 2-3 حدیثیں ایسی بھی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سلام سے وتر کی نماز 3 رکعت اکٹھی پڑھی ہے. وہ 1 سلام سے 3 رکعت کا مطلب کیسے؟ یعنی پہلی رکعت ہو گئی، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جسے ہم اٹھتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے اٹھ گئے، پھر تیسری رکعت کے لیے تشہد میں نہیں بیٹھا جیسے مغرب میں بیٹھتے، وہ منع ہے. وتر کو ویسا نہ پڑھے، بلکہ تیسری رکعت کے لیے تشہد میں بیٹھے بغیر آپ اٹھ جائیے جیسے دوسری رکعت کے لیے اٹھ گئے تھے. اس طریقے سے 3 رکعت مکمل کیجئے تو آپ کی وتر صحیح ہوگی. اس پر بھی صحیح حدیث موجود ہے. لیکن وہ جو اکثر ہمارے یہاں شاید لوگ کرتے ہیں، کیسے مغرب کے جیسے وتر کی نماز پڑھنا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. اور رکعت میں پھر رکعت باندھتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ چلتا ہے لوگوں کے درمیان. اس سلسلے میں بھی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ دعائے قنوت بھی پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، دعائے قنوت نہیں بھی پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، یہ یاد رکھیے. تو کبھی تعجب نہیں کرنا اگر کسی دن امام صاحب نے دعائے قنوت نہیں کی ہو تو. دعائے قنوت پڑھنا بھی نہیں پڑھنا دونوں حدیث سے ثابت ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں پڑھنا بھی چاہیے، چھوڑنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، وتر کی نماز کا عشاء سے نماز کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ نہیں، وتر کی نماز کا رات کی نماز سے تعلق ہے.
رات کی نماز ہے، آخری نماز ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر وطر اگر کوئی چھوڑ دے، نہ پڑھ سکے، عشاء اس کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کہیں گے عشاء کی نماز سے اس کا کوئی تعلق، عشاء اپنی جگہ ہے. وطر چھوڑنے والا اچھا آدمی نہیں ہے، جیسے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا وطر کسی نے چھوڑا تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رجل سوء، وہ برا آدمی ہے. وطر پڑھنا چاہیے، وطر اچھی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی اس کی پابندی کی ہے. اچھا، ایک اور ایک مسئلہ عام طور پر کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، ہم نے وطر پڑھ لی امام صاحب کے ساتھ، رات میں آنکھ کھلی یا جاگتے ہیں تو تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، آخر میں بھی کچھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں. بالکل آپ پڑھیے، لیکن 2 وطر مت پڑھیے. آپ وطر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا، سنت پڑھنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، یاد رکھیے اس مسئلے. وطر کی نماز کو آخر میں بنانا افضل ہے، اچھی چیز ہے، لیکن آپ نے وطر پڑھ لی، اس کے بعد کیا اور 2 رکعت 4 رکعت نفل سنت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد نفل پڑھی ہے. جس کو دلیل چاہیے آ جائیے دعوت سینٹر، دلیل ہیں سب کی. یہ وطر کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے کافی ہے یہی مسئلہ جو میں نے سوچا تھا کہ وطر کے بارے میں آپ کو بتا دوں. وطر کی نماز 1 رکعت بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، اور دعائے قنوت کا مسئلہ بتا دیا، اور وطر کی طریقہ کیسے نماز پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا. اسی طریقے سے اگلے انشاءاللہ درس میں بھی ہم آخر میں کوئی مسئلہ لے کر اس کی وضاحت مختصر صحیح حدیثوں کی روشنی آپ کی خدمت میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سننا، سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور ہمارے روزے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا درس پرسوں یعنی بدھ کے دن وینسڈے ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.